السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ آج کا دن قائد اعظم محمد علی جناح سے بانی پاکستان سے منسوب ہے۔ آج ہی کا وہ دن تھا جب قائد اعظم بانی پاکستان کے پہلے گورنر جنرل میرے اور آپ کے محسن خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ آج کا دن یوں تو بہت ساری وجوہات کے سبب یاد رکھا جاتا ہے، کوئی سے 9/11 کی مناسبت سے یاد رکھتا ہے، کوئی کسی اور وجہ کے سبب، لیکن آج اس ایک پروگرام میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے چھوڑ کر کے گئے تھے، جو وہ ہمیں دے کر کے گئے تھے، کیا یہ پاکستان وہی ہے؟ کیا قائد اعظم کے سامنے جو مسلمانوں کی، جو پاکستانی مسلمانوں کی جو اسپرٹ تھی ٹورڈز دس ہوم لینڈ، وہ آج بھی باقی ہے؟ قائد اعظم کے جانے کے بعد مختلف مراحل ہم نے بحیثیت قوم طے کیے۔ قائد اعظم کے ارلی ڈپارچر کی سبب یہ مملکت ابتدائی دنوں میں ہی خلفشار کا شکار ہوئی، جس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن پر میرے خیال ہے سیریز آف پروگرامز ہو سکتی ہیں، ابھی اس بارے میں بات کرنا مقصود نہیں ہے۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا کرنے کی کوشش فرما رہا ہوں میں کہ اگر آج قائد اعظم محمد علی جناح 2025 میں اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اگر وہ بقید حیات ہوتے تو کیا ہوتا؟ کیسا لگتا قائد اعظم کو پاکستان اور پاکستانیوں کو اس ایک حالت میں دیکھ کر؟ وہ پاکستان جس کے لیے قائد اعظم کے کچھ خواب تھے، جس کے حوالے سے قائد اعظم نے یقیناً کچھ نہ کچھ سوچ رکھا ہوگا جب پاکستان بنانے کی سعی انہوں نے شروع کی، اور آج جو پاکستان ہے، آدھا حصہ تو ہمارا گیا، ظاہر بنگلہ دیش کی صورت میں وہ ایک الگ مملکت بن چکا، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اگر آج ہمارے درمیان ہوتے تو وہ اس پاکستان کو دیکھ کر کیا محسوس کرتے؟ جب وہ دیکھتے کہ سیلاب میں گھرے ہونے کے باوجود بھی آج ایک طبقہ بجائے ریلیف کے اقدامات کرنے کے دوسروں پر طنز تان تشنیع و تبرہ فرمانے میں مگن ہے۔ خدائے واحد کی عزت اور آبرو کی قسم، ایسی بے حسی میں نے شاید زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ایک آدمی اپنی بچی کے ساتھ درخت پر گھٹنوں نہیں، گردن پانی میں دھسا ہوا تھا، اور وہ سیاسی جماعت جو تبدیلی کی نوحہ خواں بنتی ہے، نغمہ خواں بنتی ہے، اس کے سوشل میڈیا ونگ نے باقاعدہ لکھ کر کے اور وہ ٹویٹ فرمایا ہے کہ یہ آدمی 2 دن سے اس درخت پر ہے اور آج تک اس کی مدد کو کوئی نہیں پہنچا۔ اور جب لانگ شاٹ آیا ہے تو شیڈو میں کوئی آدمی کھڑا ہوا ویڈیو بناتا ہوا نظر آیا، جو آدمی وہاں کھڑے ہو کر کے اس ایک بے بسی اور درد سے پر لمحے کی ویڈیو بنا کر کے اپنے سیاسی مخالفین کو زیر کرنے کے لیے اپنی سیاسی جماعت کو اپنا کاندھا فراہم کر سکتا ہے، کیا وہ مدد کے لیے کوئی چیخ و پکار کر کے، کوئی تکڑ کر کے اس باپ بیٹی کو ریلیف نہیں فراہم کروا سکتا تھا؟ ابھی یہ جو ایک گریف کا لمحہ ہے، یہ جو ایک تکلیف کی گھڑی ہے، پہلے اس گھڑی کو گزار لو، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ جب بھارت نے یہاں حملہ کیا تو ابتدائی دنوں میں وہی سیاسی جماعت، اس کے تیار کردہ کچھ سو کالڈ بھاڑے کے انٹلیکچوئلز اپنے اداروں کے خلاف باقاعدہ ایک فضا بنانے میں مصروف تھے۔ یہ کوئی ایسی بات تو میں نہیں کر رہا جو لوگوں کو نہیں پتا۔ تو آج اگر قائد اعظم محمد علی جناح موجود ہوتے اور وہ یہ دیکھتے کہ انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستان ہی کی ایک سیاسی جماعت جس کے مفادات
متاثر ہوئے ہیں اور ضرور ہوئے ہیں، اور اس کا بدلہ یہ اس ملک سے، اس قوم سے ایسے لے رہی ہے کہ یہ انڈیا کی حمایت میں ٹویٹ رہی ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح پر کیا گزرتی؟ اگر آج قائد اعظم محمد علی جناح حیات ہوتے تو یہ فارم 47 کا تانا سن کر کے ان کے چہرے پر کتنے رنگ آئے اور گئے ہوتے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ بابا قوم نے کبھی بھی اس طرح کے کسی لمحے کا تصور ہی اپنی زندگی میں، اپنے ذہن میں، اپنے خواب و خیال میں کبھی کیا ہوگا کہ کوئی لمحہ ایسا آئے گا، کوئی مملکت ایسی ہوگی، کوئی سرزمین ایسی ہوگی، کوئی حکومت ایسی ہوگی کہ جس کے بارے میں فارم 47 کی باتیں کی جائیں گی۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو تبدیلی کے صحیح معنوں میں علمبردار بتاتے نہیں تھکتے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو ووٹ کو عزت دینے کی مہم کا سرخیل کہا کرتے تھے، وہ لوگ جو ایک مرے ہوئے کو زندہ بتا کر کے اور ہر چیز کے جواب میں اس کا نام لے کر کے اور جیے فلانا اور جیے فلانا کر کے بچ نکلتے ہیں، اگر آج قائد اعظم محمد علی جناح بقید حیات ہوتے اور ان کا سامنا حضرت ہینڈسم، بلاول بھٹو، شہباز شریف یا کسی نور العارفین سے ہوتا تو ان پر کیا گزرتی؟ اس سوال کا جواب دینے میں میرا خیال ہے کہ کئی پروگرام گزر سکتے ہیں، لیکن میں سوال کا جواب دینا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں یہ سوچ میں یہیں آپ کے ساتھ چھوڑ کر کے جاؤں تاکہ آپ خود اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ میرے ساتھ ایک مہمان بھی آج کوشش ہے ہماری کہ ہم ذرا ان سے پوچھنے کی اداکاری فرمائیں کہ حضور اگر ایسا نہ کیا گیا ہوتا تو کیا بہتر نہیں تھا؟ اس ایک وقت میں، اتنے نازک وقت میں، ایک تو یہ بات میں صحیح سمجھتا ہوں، جانتا ہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے ہم ایک نازک دور سے گزر رہے ہیں، تب سے مملکت خداداد کو کچھ نہ کچھ اندرونی اور بیرونی خطرات جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہیں، لیکن میں نے جہاں تک ریئلائز کیا آنیسٹلی اسپیکنگ پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہم خود ہیں۔ پاکستان کو بیرونی خطرہ جب باہر سے آتا ہے تو اللہ کا شکر ثم الحمدللہ، نہ ہم فرقے ہوتے ہیں، نہ ہم مسالک میں بٹے ہوتے ہیں، نہ ہم، اس کے بعد پھر ہم ایک مکہ ہوتے ہیں، وہ مکہ جو دشمن کی ناک پہ جب لگتا ہے تو پھر سیدھا نکسیر کو پھوڑ کر کے اور اس کو دھول جٹانے کے کام میں آتا ہے۔ لیکن یہ مجموعی رویہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارا ایک خصوصی رویہ ہے اور صرف ہم نے یہ بھارت کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہاں آپس میں ایک دوسرے سے باہم دست و گریباں بھی ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، کھانا بھی کتنی اچھی چیز ہوتا ہے، کھانے دو یار۔ تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر ہم عمومی رویوں کی بات کریں تو ہمارا عمومی رویہ شاید ہمارے ملک، ہماری ملت کی طرف یہ نہیں ہے۔ مجھے ٹیپو سلطان شہید، جب ان کے حوالے سے میں تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، تاریخ میں مجھے یہ تو ملتا ہے کہ ٹیپو سلطان ایک بہت ہی زیادہ بہادر قسم کا حاکم تھا، لیکن اس کی بہادری اس وقت عنقا نہیں ہو گئی جس وقت اندرونی محاذ پر خلفشار سے دوچار حکومت کے کچھ غداروں نے انگریز سرکار کے لیے اور دروازے کی چٹخنی کھول دی، اور اس کے بعد ٹیپو سلطان کے پاس آپشن کیا تھا؟ ٹیپو سلطان کے پاس آپشن صرف یہ تھا کہ وہ عزت کی ایک باوقار موت مر جاتا، اور وہ مر گیا۔ تو کیا اس سے وہ اپنے لوگوں کو بچا سکا؟ تو کیا اس سے اس کے بعد آنے والے مراحل، جس کے بارے میں تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں،
کیا وہ سب کچھ نہیں ہوا جس کے بارے میں میں جانتا ہوں اور نہیں کہہ رہا، اور جس کے بارے میں آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں اور آپ سننا نہیں چاہتے؟ اللہ رب العزت کی مشیت نے صحیح اور غلط کا فیصلہ کر رکھا ہے، کہیں بلیک ہے کہیں وائٹ ہے، یہ گرے تو ہم نے خود بنایا ہے۔ اگر گرے ایریا میں جا کر کے کھیلنے کی کوشش ہی ہم کرتے رہیں گے تو کیا ہمارا سروائیول وہ خطرے سے دوچار نہیں ہوگا؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ میری عقل، میری فہم تو مجھے یہ بتاتی ہے کہ اس ایک وقت میں، مصیبت کی گھڑی میں لوگوں کی مدد کرنا اس ریاست، اس مملکت، اس حکومت کے لیے ضروری ہے۔ اس وقت پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے۔ مودی کی حکومت بین الاقوامی محاذ پہ ہونے والی انورٹڈ کاماز میں عزت افزائی کا بدلہ مجھ سے اور آپ سے جس طور لے رہی ہے، دنیا اس سے بے خبر نہیں ہے۔ لیکن یہ بنیا اس وقت وہ قتال کر رہا ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ اس وقت جتنی بھی ڈسٹرکشن ہو رہی ہے، براہ راست اس کا ذمہ دار بھارت کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا کسی بھی قانون کی روح سے۔ آپ لاکھ اہو فغاں کریں، لیکن اس وقت بہرحال مودی کے پاس برات ہے، اور جس وقت ہمارا داؤ چلا تھا اس وقت کیا ہوا تھا؟ یہ صرف وقت کا کھیل ہے۔ لیکن کیا یہ وقت اس ایک بات کا متقاضی نہیں کہ اس وقت قومی حمیت اور غیرت کا ہی مظاہرہ کیا جائے؟ ناظرین، یہاں ایک بریک کی کال دی گئی ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور موضوعات ہیں جن کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے مہمان اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ تعلق ان کا ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے، آپ ان سے بخوبی واقف ہیں۔ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اظہر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، شکر الحمدللہ۔ اظہر صاحب، ہم آج اتنے اہم دن پر ایک خاص سوچ لے کر کے اور اکٹھا ہوئے ہیں۔ ہم آج یہ تصور کیے بیٹھے ہیں کہ اگر آج ہمارے قائد اعظم بقید حیات ہوتے اور آج وہ ہمارے ان لیڈرز کو، ہمارے ان حکمرانوں کو، ہمارے ان سیاستدانوں کو جو کبھی کچھ فرماتے ہیں اور کبھی کچھ یو ٹرن لے لیتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں، اگر غلطی سے ہی صحیح، لیکن قائد اعظم اگر آج بقید حیات ہوتے تو کیسا لگتا انہیں اس سونے دیس میں؟ حضور والا، کبھی کچھ اور کہا جاتا ہے، کبھی کچھ اور کہا جاتا ہے، سوالات تو بہت ہیں لیکن جواب کوئی بھی نہیں ملتا۔ اچھا دیکھیں، ایک بات بڑی ضروری ہے جو سمجھنے والی ہے۔ 1500 سال قبل آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قرآن مجید آیا، سنہ رسول آئی اور پرنسپل طے کر دیے گئے۔ اس کے بعد ہم نے خلفائے راشدین کا وقت دیکھا، حضرت امام حسین علیہ السلام واقعہ کربلا دیکھا، پر ہم نے سیکھا پوچھنا۔ ہم نے یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ان چیزوں کو سیکھا دی، جو سیکھ گئے، یعنی جو ہماری دین میں اور شرع نے جو باتیں گئی تھی، آپ عبادات کو ایک طرف رکھ دیں، جو ہیومینٹی کی، جو انسانی حقوق کے حوالے سے باتیں تھی، جو عام معاشرتی معاملہ سے جڑی ہوئی تھی، وہ انہوں نے اٹھائی اور آج وہ دنیا میں ترقی کر رہے ہیں۔ آپ صرف اندازہ لگا لیں، پوری دنیا میں چلے جائیں، کیا مہنگائی کا طوفان اس طرح ہے؟ کیا یہ اپنا سیلاب پہ، زلزلوں پہ وہ پیسہ بناتے ہیں؟ کیا وہ حجوں اور عمروں میں پیسہ بناتے ہیں؟ وہ انسانیت کی بھلائی کرتے ہیں۔ درست ہے سر، میں یہاں جزوی کچھ سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ ظاہر ہے کہ آج آپ مجھے میسر آ گئے ہیں۔ میں اسی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سر، اقتدار کا ہما ایک زمانے میں آپ پر بھی مہربان تو ہوا تھا، اس ایک دور میں ایک وفاقی وزیر مذہبی فلانے تھے، ان کا نام آیا تھا بہت ساری چیزوں میں، اس کے بعد پھر ان کو بھی بیل آؤٹ کر دیا گیا۔ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کے ایک وزیر مذہبی امور تھے،
انہوں نے بھی اللہ کا شکر ہے خوب اچھا کھایا کمایا, ان کو بھی بیل آؤٹ کر دیا گیا, ان کو بھی فارغ کر دیا گیا. اس ایک دور میں جس کی میں بات کر رہا ہوں جب آپ پر اقتدار مہربان تھا, اس ایک دور میں بتایا جا رہا تھا کہ یہ ریاست مدینہ بن چکی. ہر روز رات کو جو ہے وہ ہمیں بتایا جاتا تھا مخصوص اینکران کرام کی زبانی کہ ایسا واقعہ ظہور پذیر ہو چکا. لیکن اس وقت بھی لوگ بھوک سے مر رہے تھے, خودکشیاں کر رہے تھے, اس وقت بھی بہت بڑی بڑی آفات نے ہمارا منہ دیکھا, لیکن یہ خوبصورت سانحہ وقوع پذیر ہو نہیں پایا جو آپ فرما رہے تھے. اچھا دیکھیے, میں جو بات ابھی آپ کے سامنے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں نا بات, دیکھیے اس کے بعد اس ملک کو آج اگر دیکھیں 47 سے آج ہم کو تقریباً 78 سال اس ملک کو آزاد ہوئے ہو گئے. لیکن جو اب اس کے بعد ہم آتے ہیں حضرت قائد اعظم جو بات آپ نے پہلے کہی تھی, اگر وہ آج اس دور میں ہوتے وہ تو میرا خیال ہے ایک دن بھی رہنا پسند نہ کرتے سارے نظام کے تحت. تو جو جس بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا تھا اور پھر جو چیزیں طے کی تھی, یعنی میں نیشنل قوم کی بات کرنا چاہ رہا ہوں, یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے دور میں بھی ہم وہ نہیں کر سکے جو رزلٹ لینا تھا. لیکن ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی نا, تاریخی طور پر اگر آپ دیکھیں کہ جب حکومت گرائی گئی اس وقت ڈالر کی قیمت کیا تھی, اس وقت مہنگائی کہاں تھی, اس وقت پیٹرول کہاں تھا, وہ بہت سے معاملات خراب ہوئے. یعنی جو مافیا سے نہیں لڑ رہے تھے اور اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا عمران خان کو. اچھا سر, میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آج میں آفس آنے سے پہلے عمران خان کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا, اوپر والے جو ساؤنڈ بائٹ میں عمران خان صاحب جاب لیس ہونے کے بعد وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں بڑے بڑے مافیاز سے میں نے ٹکر لی, جس میں سے ایک مافیا جو تھا وہ یہ پراپرٹی اور اسٹیٹ کا تھا, اسٹیٹ ٹائکونز کا. نیچے والا جو ساؤنڈ بائٹ تھا وہ اس وقت کا تھا کہ جس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے کی جدوجہد فرما رہے تھے, اور اس وقت وہ حضرت علیم خان اور حضرت فلانا فلانا کی تعریفیں فرما رہے تھے. میں کنفیوزیا گیا. آپ انہی مافیاؤں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو اقتدار میں آنے سے پہلے برے لگتے ہیں اور اقتدار میں آ کر کے ان سے جو ہے وہ لینا کھانا کمانا جائز ہو جاتا ہے. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں میں یعنی اب تو عمران خان صاحب نہیں ہے نا جی. آپ دیکھیں وہ لوگ تو سب چھائے ہوئے ہیں نا, وہ کسی شکل میں بھی ہو, لیکن میں صرف یہ جو نا ہاؤسنگ سیکٹر والوں کو میں معروض الزام نہیں ٹھہراتا تھا. سب سے بڑا سیکٹر تو آج بھی شوگر ہے, یعنی جس کا نام کبھی آتا نہیں لوگوں سے ویٹ سیکٹر اٹھا کر دیکھ لیں, ڈرگ سیکٹر اٹھا کر دیکھ لیں. دیکھیں نا یہ تو عام آدمی کی لائف سے جڑے ہوئے ہیں نا. اگر تو پراپرٹی والا معاملہ ہے وہ ٹھیک ہے, وہ تو خاص کلاس کی حد تک ہے, لیکن ان میں گورنمنٹ کی انوالومنٹ نہیں ہے. ان سارے معاملات میں ان ساری چیزوں کو ریگولیٹ گورنمنٹ کرتی ہے, لیکن اس کو کنٹرول نہیں کر سکے. اور آپ دیکھیں اس کے لیے یہاں اگر مجھ سے پوچھتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے بہت کام کیا, قانون سازی کی, ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم بنایا, شوگر ملوں کی چینی جو تھی ریگولیٹ کی, یعنی اس طرح کی چینی جو آج حالت آپ دیکھ رہے ہیں اس دور میں ایسی نہیں تھی. وجہ صرف اتنی ہے کہ وہ نظام مسلسل رہنے نہیں دے رہے, اور وہ کسی سر آپ نے شوگر مافیا کی طرف اشارہ کیا تو میرا ذہن بے ساختہ ان محترم کی طرف چلا گیا جن کا طیارہ آپ کی حکومت بنوانے کے لیے استعمال بھی ہوا. اس کے بعد انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنی انویسٹمنٹ کو خوب وصولا بھی. نام تھا ان کا جہانگیر ترین. میں اسے ایک دور میں آن ایئر تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ اگر جہانگیر ترین کو کوئی گرفتار کر لے اس ملک میں تو میں سب سے پہلے بخوشی اس کو جو ہے وہ اپنا خون جو ہے وہ معاف کر دوں گا. اچھا اللہ کا شکر ہے میرا خون بہانے کی نوبت نہیں آئی. جہانگیر ترین یہیں اسی ملک میں رہے, آپ کی حکومت بھی گئی, آپ لوگ بھی فارغ ہو گئے. جہانگیر ترین الحمدللہ آج بھی موجود رہیں. اس دور میں بھی سنا ہے انہوں نے کھانے کمانے کا خوب ذریعہ جو ہے وہ ان کو مل گیا تھا. تو آپ انہی کی بات کر رہے ہیں کہ جن سے کبھی آپ اور آپ کے لیڈر بھی فیضیاب ہوئے تھے, حضرت جہانگیر ترین المعروف چینی بحران والا مافیا. اچھا دیکھیے میں پھر بتا رہا ہوں آپ کے سامنے, کوئی دیکھیں یہ تو جہانگیر ترین ایک دور میں ساتھ تھے, لیکن جب یہ سارا معاملہ آیا, جب انکوائری اور انویسٹیگیشن ہوئی, کیا ہوا؟ کیا جہانگیر ترین کو حکومت کا حصہ رہنے دیا گیا؟ کیا ان سب لوگوں کو علیحدہ نہیں کر دیا کہ جن کے بارے میں چیزیں آئیں, انکوائری ہوئی, انویسٹیگیشن ہوئی, ان کو سائڈ پہ کر دیا؟ یہ بتائیں کہ 70 سالوں میں کوئی ایسا حکمران بتا دیں کہ جس نے اس طرح کے ان لوگوں کو علیحدہ کیا ہو. اب ہماری حکومت تو نہیں ہے, لیکن اب جن لوگوں کی حکومت ہے بتا دیں آپ کے سامنے, امپورٹ بھی ہوئی, ایکسپورٹ بھی ہوئی, سارے حالات آپ نے دیکھ لیے, لیکن کسی نے کوشش نہیں کی کہ ان لوگوں کا دیکھیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو برا اس دور میں برا تھا وہ آج بھی برا ہے. نہیں یہ بات نہیں میں کہوں گا, دیکھیں بات بڑی واضح ہے, ہم نے اپنے دور میں اس کا تدارک کر لیا.
हमने आने वाले दौर की चीजें नहीं छोड़ी। नहीं सर, अद्वियात स्कैंडल में मैं आपको अगर याद दिलाऊं, अद्वियात स्कैंडल में आमिर कियानी का नाम आया, इमरान खान साहब ने उन्हें ओहदे से तो हटाया, लेकिन उसके बाद उन्हें अपनी मेज पे बराबर वाले हिस्से में बिठा करके और उनको तमाम बड़े बड़े इजलासों में शिरकत करवाई जाती थी। एक वजीर पेट्रोलियम आपके यहाँ थे, आपको अच्छी तरह पता होगा कौन थे वो, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन उनका नाम आया पेट्रोल बहरान में, उसके बाद उनको हटा करके किसी दूसरे को ले आकर के खाने कमाने का मौका दिया गया। आप सिर्फ इसी बात पर मुतमईन कैसे हो सकते हैं कि एक वजीर को हटा करके एक दूसरा खाने कमाने के लिए शख्स आगे आ गया? पिछले वाले को फांसी में तो चढ़ते हुए मैंने नहीं देखा हुजूर वाला। नहीं देखिए जनाबे आला, बात को समझे। आमिर कियानी ने अगर अपना ड्रग स्कैंडल में बहुत कुछ किया था, चले उनकी इमरान खान की गवर्नमेंट तो चलेगी, उसके बाद क्या क्या लिया आपने? शुगर माफिया के खिलाफ क्या कर लिया? आप ये बता दें कि पिछले 3.5 सालों में क्या करप्शन खत्म हो गई? यानी यहाँ तो लग रहा है कि जैसे यहाँ करप्शन मुल्क में खत्म हो गई। कोई एक करप्शन का केस बता दें आप, FIA, एंटी करप्शन नैब, कोई एक महकमा बता दे कि जिसने, चले उस्मान बुज़ार के बारे में इतने इल्जाम लगते थे, कितने केस बन गए उस्मान बुज़ार के ऊपर भी। यानी ये क्वेश्चन तो ये है ना, वो रिटॉरिक सारा चलता रहा है, बिल्कुल चलता रहा है, लेकिन आपके पास टाइम था कि आप बैठ के इमरान खान के ऊपर करप्शन के इल्जाम लगते रहे। क्या निकला? कुछ नहीं निकला, मां सिवाय तोशा खाना है। जो बात आपके सामने है कि आपको ये तय करना पड़ेगा। आपने ये मजाक बनाया हुआ है एक दौर में करप्शन का इल्जाम। सर मैं यही अर्ज कर रहा हूं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछने की इजाजत करना चाहता हूं कि सर प्लीज डोंट माइंड, लेकिन जिस वक्त हाथ में डंडा होता है, जिस वक्त मुंह में दांत होते हैं, उस वक्त अखरोट खाने से क्यों कतराया जाता है? हुजूर वाला, जिस वक्त आपके हाथ में अनाने इख्तिदार थी, आप शुरुआत कर सकते थे, एक ईंट रख सकते थे, आपने नहीं रखी। अभी मैंने एक मिसाल दी, पंजाब में सैलाब आया हुआ है, आपकी सोशल मीडिया ब्रिगेड जो है वो एक ट्वीट बना करके, और वो लोगों को, अब मैं कुछ मजीद नहीं कहना चाहता सर, एक 2 दिन से फंसे हुए आदमी को जो अपनी बेटी के साथ किसी दरख्त पे है, आपके लोगों ने ढूंढ निकाला, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय पहले ट्वीट फरमाया गया ताकि सामने वाले फरीक को, अपने ओपोनेंट को गंदा किया जा सके। हुजूर वाला, क्या ये वतन परस्ती है? यही वो हुब्बुल वतनी जिसका तकाजा ये वक्त करता है? नहीं, मैं देखिए बात बड़ी सिंपल सी है। हमने तो अपने दौर में अगर ऐसी बातें हुई, अपने दौर के अंदर इन सब लोगों को अलग किया, इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिए। 1100 अरब के केस थे नैब के, वो नैब का इदारा हमने तो नहीं खत्म किया, नैब का इदारा तो उन्होंने खत्म किया। और जो नहीं, लेकिन बात ये बॉस के जो नैब आपके जमाने में था, उसमें जावेद इकबाल साहब जो बैठे हुए कर रहे थे, वो आपको भी पता है। आप लोगों को एक दिन 24 घंटे पहले पता होता था कि कल कौन गिरफ्तार होगा। आपके वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें तो पता होता था कि कौन जो है वो कल शाम को गिरफ्तार हो जाएगा, और ऐसा हो भी जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस एक वक्त में कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा जरिया बनकर के सामने आ रहा है। देखिए मैं वही तो बात बता रहा हूं आपको कि यहाँ बैठकर देखें कि उस वक्त नैब हमारे कंट्रोल में नहीं था। अभी आप देख लेना, अब आपके सामने नैब है ना, कर लेना पिया पांचा, लेकिन नैब वजह क्या है? नैब को भी सिर्फ इमरान खान नजर आ रहा है, तो तोशा खाना उसके सिर्फ इमरान खान के तोशा खाना में इमरान खान, बाकी लोगों ने यही अर्ज कर रहा हूं कि जैसे इमरान खान के दौर में नैब को सिर्फ जरदारी, बिलावल, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फलाने की करप्शन नजर आ रही थी, वैसे ही अगर आज भी हो रहा है तो गलत है, ये तो मानेंगे ना आप? ना 1100 अरब के केस थे, 1100 अरब के। अब सारे बता दें, वो सारे केस खत्म कर दिए आपके सामने। नवाज शरीफ के केस में आके खुद नैब ने कहा कि हमने इंक्वायरी करनी आ रहा है। आरे को पता है कि जनाब उनके मनी ट्रेल नहीं था, जैसे काजी भाई साहब देख लें क्या उन्होंने वो मनी ट्रेल दे पाए? हमने उनको भी बरी कर दिया। हमने तो मजाक बना लिया है तो जो इस मुल्क नहीं, लेकिन काजी फायज ईसा को आप बरी करने का क्रेडिट तो ले रहे हैं, लेकिन काजी फायज ईसा को फंसाने का इल्जाम जब आप पे लगाया जाता है तो आप लोग मुकर जाते हैं। इमरान खान कहते हैं मुझे इसने फंसाया, वो कहते हैं उसने फंसाया। जब राना सनाउल्लाह को हीरोइन में फंसाना था तो शहरियार अफरीदी की सूरत में इमरान खान को एक फैसिलिटेशन मिली हुई थी, लेकिन जब वो बरी होकर के सेनेटर बन जाता है, वक्त के हाकिम उसमें मेहरबान होता है, वो सेनेटर बन जाता है किसी भी तरह, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, तो उसके बाद फिर इख्तिदार की उयूब और नुकाइस वो उजागर होते हैं और बताया जाता है कि असल में पाकिस्तान में हुक्मरानी जो है ना वो सही नहीं हो रही। तो सर यही झक तो आपके दौर में भी मारी जा रही थी, मैं यही तो कह रहा हूँ। देखिए किसी को तो बारिश का पहला खतरा बनना है ना। इमरान खान बारिश का खतरा पहला बन गया ना। पाकिस्तानी तारीख में इतना वक्त किसी ने जेल में गुजारा इस तरह से, इतना जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त की,
وہ چاہ رہا ہے کہ یہ نظام ٹھیک ہو جائے. کیسے؟ کوتاہیاں بڑی ہوئی ہیں. نہیں عمران خان باس میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں عمران خان بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوا کیسے؟ عمران خان کیا پھانسی کے پھندے پہ جھول گیا؟ عمران خان کیا اس نے جو ہے وہ ابھی سر مطلب بات پھر بہت پھیل جائے گی سر، میرے خیال اس کو سمیٹتے ہیں. عمران خان نے ایسا کیا کیا؟ دیکھیں پہلی بات تو بڑا واضح طور پر سمجھیں، عمران خان جو یہ نظام جو کرپٹ لوگوں کو پروٹیکشن دے رہا تھا، جو پکڑ کے عام جو ان لوگوں کو سہولت کاری فراہم کر رہا تھا، وہ ان کے خلاف کھڑا ہو گیا. ورنہ اسے کیا تھا، وہ بھی ایک NRO لیتا ملک سے باہر چلا جاتا. پاکستانی تاریخ میں یہی تو ہوتا رہا ہے. کہاں گئے وہ سیمل، کہاں گئے ایون فیلڈ، کہاں گئے سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹ، کہاں گئے ہبکو، کہاں گئے موٹر وے کی کرپشن. غور تو کریں ان چیزوں کے اوپر. آج ہی منی ٹریل نہیں ہے، نہ ایون فیلڈ کا ہے. اچھا ایک ضمنی سوال سر، ایک ضمنی سوال پوچھوں بالکل پوچھے سر. ضمنی سوال یہ کہ MQM ایک سیاسی جماعت کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی، اگر آپ نے سنا اس کا نام. عمران خان صاحب کی زیادہ تر زندگی MQM کو کرپٹ، بدکار، اینٹی سٹیٹ ٹولہ ثابت کرنے میں گزری. اور جس وقت وزیر اعظم بنائے گئے موصوف، تو یہ دیکھیے اسکرین پہ خالد مقبول بھی دھائیں سے آ گئے. جس وقت وزیر اعظم بنائے گئے اس وقت اپنے سامنے بٹھا کر کے اور عمران خان صاحب ان کو نفیس لوگ کہتے رہے. عمران خان بارش کا پہلا قطرہ کہاں ثابت ہوا؟ عمران خان تو خود اسی نظام کے ہاتھوں استعمال ہو رہا تھا جس طرح سے پچھلے لوگ ہوئے، جس طرح سے یہ والے ہو رہے ہیں. سر یہ دیکھیے نا، آج بھی مصطفیٰ کمال اور یہ خالد مقبول یہ آج بھی الحمدللہ مقرب چل رہے ہیں. حالانکہ مصطفیٰ کمال کا MQM سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو فاؤنڈر، چیئرمین، روح رواں، قائد تحریک، بانی، پتہ نہیں کون کون ان کو کہنا چاہیے. یہ تو PSP تھا، یہ تو وزیر اعلیٰ بنانے آئے تھے کراچی میں. یہ الطاف حسین کو گالیاں دیتے تھے، یہ MQM کو ختم کرنے کی، اس پہ بین کرنے کی پابندی کی بات کرتے تھے. اور آج MQM کے جھٹکے کے MNA بن کے، وفاقی وزیر صحت بن کر کے روٹیاں توڑ رہے ہیں. تو یہ عمران خان بارش کا پہلا قطرہ نہیں تھا باس. نہیں ہے نا، وہ میں بتاتا ہوں نا آپ کو کہ یہاں اس وقت جتنے مفاد پرست ٹولہ ہے، ذرا تاریخ پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں. اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہوتی تھی، سیاستدان ایک طرف ہوتے تھے، اور ایک طرف عدلیہ ہوتی تھی. جس طرح دو کا پلڑا بیٹھ جاتا تھا وہ ایک طرف ہو جاتا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ تینوں کے تینوں ادارے ایک جگہ کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ بھی تو سمجھے نا کہ اکیلا وہ بیٹھا جنگ لڑ رہا ہے، اکیلا ان لوگوں کو بے نقاب کر رہا ہے، لیکن یہ سارے اکٹھے ہو کے کیا سر بات یہ ہے کہ جس وقت آپ کو ان لوگوں کو بے نقاب کرنا چاہیے تھا، آپ ان کو وزیر بنا کر کے گود میں بٹھا کے گگو منا کھلا رہے تھے، اور آج کہہ رہے ہیں کہ ان کو بے نقاب کر رہا ہے. سر مطلب آپ سمجھے بات. وہ چھوڑ دے دور، وہ جب حکومت میں چھوڑ دے اس بات کو. حکومت کے دور میں نہیں سر نہیں، اس وقت کیوں چھوڑ دیں؟ اسی وقت تو میں آپ کا محاسبہ کروں گا. اسی وقت تو جس وقت نظام آپ پہ مہربان ہوتا ہے سر، نظام جب آپ پہ مہربان ہوتا ہے تو آپ کو کوئی نہیں روکتا. اس وقت آپ کی پرواز دیکھی جاتی ہے، آپ کی طاقت پرواز دیکھی جاتی ہے. میرے سننے والے سب سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ کتنا لمبا جا سکتے ہو، اور جب اقتدار کا ہما آپ کے سر سے ہٹتا ہے تب آپ پہ گرفت آتی ہے. پاکستانی تاریخ میں دیکھ لیں آپ، کوئی ایسی حکومت بتا دیں کہ اپنی دور کے اندر یا اپنی حکومت کے لوگوں کا احتساب ہوا ہو، اپنے ساتھ لوگوں کو نہیں ہوا. یہی تو میرا آپ سے سوال ہے جناب من کہ اگر آپ اس طرح کی کوئی نظیر قائم کرتے تب آپ عمران خان کو بارش کا پہلا قطرہ کہنے میں اکبجانب تھے. عمران خان بھی ایک روٹین کا پرائم منسٹر ثابت ہوا کہ جس کے ساتھ مطلب جس کو ٹی وی پہ دیکھ کے پتا چلے کہ ڈالر بڑھ گیا، جس کو بقول ان کے کہ مجھے بشرا بیگم نے بتایا کہ تم اس ملک کے پرائم منسٹر ہو. آپ سمجھیں سر پھر ہماری سلامتی کو کتنے خطرات لاحقتے. دیکھیے ایک بات بڑی واضح ہے، جیسے میں نے بتایا کہ پاکستانی تاریخ کو قرید کر دیکھ لیں، حالات اور واقعات کو جانچ پڑھ کر دیکھ لیں. اس دور میں آپ ملک کی معیشت دیکھ لیں، کہا گیا کہ ملک ڈیفالٹ کر گیا، کیا گیا تو سنتے رہے. لیکن آج حالات اور واقعات آپ کے سامنے، ایک بنا لیں کمیشن، طے کر لیں کہ اس ملک کی جڑ کو کھوکھلا کس نے کیا، اس ملک کو تباہ و برباد کس نے کیا، سب کچھ سامنے آ جائے گا. سر تھوڑا سا توقف کی اصطلاح ہے، یہاں بریک کی کال دی گئی ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور موضوعات ہیں جن کا احاطہ کریں گے. تاکہ میں ایک ناظرین اختتامی لمحہ شو کے آن پہنچیں. انفارچونیٹلی ہمارے پاس وقت کچھ زیادہ نہیں ہے، ایک ہی منٹ میں مجھے اپنی بات کو سم اپ کرنا ہے. ہم آج بس یہ ہائپوتھیٹیکل ایک انالیسز لے کر کے آئے تھے کہ اگر آج قائد اعظم مرحوم بقید حیات ہوتے، آج اگر وہ ہماری اس ریاست میں موجود ہوتے تو کیا ہماری گورننس کو دیکھ کر کے، کیا ہمارے حکمرانوں کی روش کو دیکھ کر کے، کیا ہم خود جو ہیں
ایک عام عوام اس کی حالت ظاہر اور ساتھ ساتھ اس کی اپروچ کو دیکھ کر کے قائد اعظم کو مایوسی نہ ہوئی ہوتی؟ کیا ہم جہاں ہیں وہیں ہونا چاہیے تھا؟ یہ ایک سوال تھا، اس کا جواب مل کر کے تلاش کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔